آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے۔ وینزویلا ایک ایسی سرزمین جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن آج ایک گہرے بحران میں گھری ہوئی ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے نا؟ یہی تضاد اس ملک کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ بے پناہ دولت لیکن اتنی ہی شدید مشکلات۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2025 کے وسط تک تقریباً 79 لاکھ لوگ وینزویلا چھوڑ چکے ہوں گے۔ جی ہاں، 79 لاکھ۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے پناہ گزین بحرانوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ اور یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، اس کے پیچھے لاکھوں انسانی کہانیاں ہیں، لاکھوں خاندان ہیں جو اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا ہوا کیسے؟ ایک ملک جو دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر پر بیٹھا ہے، وہ اس حال کو کیسے پہنچ گیا؟ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زوال کی وجوہات کی تہہ تک جانا ہوگا۔ اس پوری کہانی کا آغاز تیل سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہی ایک وسیلہ جس نے جدید وینزویلا کی پوری تقدیر لکھی۔ یہی تیل اس کے لیے ایک نعمت بھی ثابت ہوا اور ایک زحمت بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ماراکائبو جھیل میں تیل کے اتنے بڑے ذخائر ملے کہ اس نے وینزویلا کی معیشت کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ ملک جو کل تک کافی اور کوکو جیسی چیزیں بیچتا تھا، وہ اچانک دنیا کے انرجی میپ پر ایک بہت بڑا کھلاڑی بن کے ابھرا۔ اگر آپ وینزویلا کی تاریخ کو دیکھیں نا، تو ایک بات بالکل صاف نظر آتی ہے۔ اس کی قسمت ہمیشہ سے تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے جڑی رہی ہے۔ 1935 میں تیل کی وجہ سے یہ لاطینی امریکہ کا امیر ترین ملک بن گیا۔ پھر 70 کی دہائی میں جب تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچیں تو ملک میں پیسوں کی بارش ہو گئی اور عوامی منصوبوں پر بے تحاشا خرچ کیا گیا۔ لیکن 80 کی دہائی میں جیسے ہی قیمتیں گریں، معیشت بھی زمین پر آ گئی، اور 2014 میں جب قیمتیں $100 سے گر کر $40 پر آئیں تو بس سمجھ لیں کہ ایک نیا اور شاید سب سے تباہ کن بحران شروع ہو گیا۔ تو یہ تیل کی دولت جو ہے نا، یہ ایک دو دھاری تلوار ثابت ہوئی۔ ایک طرف تو اس نے بے پناہ خوشحالی دی، معاشی ترقی ہوئی، لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں آ کر بسنے لگے، لیکن دوسری طرف اس نے ملک کو کمزور بھی کر دیا۔ کیسے؟ پوری کی پوری معیشت صرف ایک چیز یعنی تیل پر منحصر ہو کر رہ گئی۔ بیرونی قرضے آسمان کو چھونے لگے اور کرپشن وہ تو جیسے سسٹم کا حصہ ہی بن گئی۔ جب معیشت اس طرح غیر مستحکم ہو تو اس کا اثر سیاست پر پڑنا لازمی تھا۔ جلد ہی ان معاشی جھٹکوں نے پورے ملک میں ایک سیاسی بے چینی کو جنم دے دیا۔ لوگوں کا جو جمہوری نظام چل رہا تھا اس پر سے اعتماد اٹھنے لگا اور ایک بڑی تبدیلی کے لیے سٹیج تیار ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہوا، بلکہ واقعات ایک زنجیر کی طرح جڑے ہوئے تھے۔ پہلے 80 کی دہائی میں معاشی جھٹکے لگے جس سے لوگوں میں غصہ بڑھا۔ پھر 1989 میں کاراکازو کے نام سے مشہور فسادات ہوئے جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد 1992 میں فوج نے 2 بار بغاوت کی کوشش کی اور آخرکار 1993 میں کرپشن کے الزامات پر صدر کو ہی ہٹا دیا گیا۔ ان سب واقعات نے مل کر عوام کا پرانے سیاسی نظام پر سے راہ سا بھروسہ بھی ختم کر دیا۔ اب جب پرانے نظام پر سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا تو ایک سیاسی خلا پیدا ہوا، اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ایک نیا چہرہ سامنے آیا، ہیوگو شاویز۔ ان کی تحریک نے وینزویلا کی تاریخ میں ایک بالکل نیا باب شروع کیا جسے بولیویرین انقلاب کہا جاتا ہے۔ شاویز جو خود ماضی میں ایک فوجی بغاوت کی قیادت کر چکے تھے، انہوں نے پرانی سیاسی جماعتوں کے خلاف عوامی غصے کو بہت خوبی سے استعمال کیا۔ 1998 میں وہ صدر منتخب ہو گئے اور آتے ہی انہوں نے ایک نئی 5ویں جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا، ایک ایسی تحریک جس نے ملک کو مکمل طور پر بدل دینے کا وعدہ کیا۔ اچھا، یہ بولیورینزم ہے کیا؟ یہ ایک سیاسی نظریہ ہے جس کا نام آزادی کے ہیرو سائمن بولیور کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اس کے بنیادی اصول کیا تھے؟ عوامی جمہوریت، معاشی خود مختاری، ملک کی آمدنی کی منصفانہ تقسیم اور سب سے اہم کرپشن کا خاتمہ۔ کاغذ پر تو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، اور سچ پوچھیں تو شروع میں یہ وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر بھی آئے۔ قسمت نے ایک بار پھر ساتھ دیا، تیل کی قیمتیں پھر سے بڑھ گئیں۔ اس پیسے سے شاویز نے بڑے بڑے سوشل ویلفیئر پروگرام شروع کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2000 کی دہائی کے شروع اور وسط میں غربت میں واقعی کافی کمی آئی۔ لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی۔ 2013 میں شاویز کا انتقال ہو گیا اور ان کے منتخب جانشین نکولس مدورو نے صدارت سنبھالی، اور انہوں نے ٹھیک اس وقت اقتدار سنبھالا جب وہ پورا معاشی ماڈل بکھرنا شروع ہو چکا تھا، وہ ماڈل جو صرف اور صرف تیل کی اونچی قیمتوں پر ٹکا ہوا تھا۔
और फिर आया 2014 का साल। तेल की कीमतें गिरीं और इसके साथ ही मुआशी तबाही का एक तूफान आ गया। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि एक दहाई से भी कम वक्त में वेनेजुएला की जीडीपी 80% सुकड़ गई। जी, 80%। यह किसी भी मुल्क के लिए एक ऐसा धचका है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इस मुआशी तबाही के नताइज बहुत खौफनाक थे। मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब आपकी जेब में जो पैसे हैं उनकी कदर घंटों के हिसाब से ख़त्म हो रही थी। दुकानों से खाने पीने की चीज़ें और दवाइयाँ गायब हो गईं और इंसानी हुकूक की सूरत हाल भी तेज़ी से ख़राब होने लगी। तो अब सवाल यह है कि इस तबाही के असल नताइज क्या निकले। आइए इन तमाम अवामिल को एक साथ जोड़कर देखते हैं जिन्होंने मिलकर इस बहरान को जन्म दिया, जो अब सिर्फ मुआशी नहीं रहा। देखें, ये बहरान किसी एक वजह से नहीं आया। ये कई मसाइल का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, दूसरी तरफ खाने और दवाओं की शदीद किल्लत। तेल की पैदावार, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी थी, वो भी बैठ गई। जराइम और करप्शन में इजाफा हुआ और ऊपर से बैनुल-अक़वामी पाबंदियों ने मईशत का गला घोंट दिया। इन सब का नतीजा क्या निकला? लाखों लोगों ने मुल्क छोड़ दिया, जिससे एक नया बहरान पैदा हो गया। अगर हम पिछली एक सदी पर नज़र दौड़ाएं तो वेनेजुएला की सियासत में बहुत उतार चढ़ाव नज़र आते हैं। शुरू में फौजी आमरीयतें थीं, फिर 1958 से 1998 तक एक जमहूरी दौर आया। 1999 में हीगो शावेज के साथ बोलिवेरियन इनकलाब का आगाज हुआ और 2013 से अब तक निकोलस मादुरो के दौर में हम ये मौशी और सियासी बहरान देख रहे हैं। हर दौर ने इस मुल्क की कहानी पर अपनी छाप छोड़ी है। और इस पूरे बहरान की जो इंसानी कीमत है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक खसूसी नुमाइंदे ने इसी साल फरवरी में कहा कि तकरीबन 82% वेनेजुएला के बाशिंदे गुर्बत में रहते हैं, जिनमें से 53% शदीद गुर्बत का शिकार हैं और वो बुनियादी ग़िज़ाई अशिया भी खरीदने से कासिर हैं। ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। और आखिर में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। वेनेजुएला आज भी दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर पर बैठा है। तो क्या यही बेपनाह दौलत मुस्तक़बिल में इसकी बहाली का ज़रिया बन पाएगी, या फिर कसरत का ये तज़ाद, यानी सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होना, हमेशा इसका मुक़द्दर बना रहेगा? हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।